مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت یونس نبی کی کتاب 3 باب 1 سے 10 آیت۔ نینوا کے لوگ اپنی بری روش سے باز آئے اور خدا نے ان پر ترس کھایا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ان دنوں میں یونس نے دوسری بار خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اٹھ، شہر عظیم نینوا کو جا اور اسے اس بات سے آگاہ کر دے جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونس خداوند کے کہے کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا۔ پس نینوا ایک نہایت بڑا شہر تھا۔ اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونس شہر میں داخل ہو کر 1 دن کی راہ جانے لگا، اور وہ وعظ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اور نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزے کا اعلان کر کے سب کیا ادنی کیا اعلیٰ ٹاٹ سے ملبس ہوئے۔ اور یہ بات شاہ نینوا کو بھی پہنچ گئی، تو اس نے تخت سے اٹھ کر شاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور فرمان صادر کیا کہ بادشاہ اور رکن دولت کے حکم سے نینوا میں یہ اعلان ہوا کہ کوئی انسان یا جیون یا گائے بیل یا بھیڑ بکری نہ کوئی چکھے نہ کھائے اور نہ پانی پیے، علاوہ اس کے انسان و جیون ٹاٹ اوڑھے اور خداوند کے حضور گریہ و زوری کریں، اور ہر ایک اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے توبہ کرے۔ شاید خدا اپنا ارادہ بدلے اور ترس کھائے اور اپنے قہر شدت سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے تادیب ہو گئے ہیں، تو ان پر ترس کھایا اور اس عذاب کو جو اس نے ان پر لانے کو کہا تھا نہ لایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 129، پہلی آیت سے 4 اور 7 سے 8 آیت تک۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اگر تو ہماری بدیوں کو یاد رکھنے تو کون ٹھہرے گا؟ اے خداوند، میں گہراؤں میں سے تجھے پکارتا ہوں۔ اے خداوند، میری آواز سن، میری منت کی آواز پر تیرے کان متوجہ ہوں۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اگر تو ہماری بدیوں کو یاد رکھنے تو کون ٹھہرے گا؟ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ لیکن تیرے پاس گناہوں کی مغفرت ہے تاکہ ادب سے تیری عبادت ہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اگر تو ہماری بدیوں کو یاد رکھے تو کون ٹھہرے گا؟ کیونکہ خداوند کے پاس شفقت ہے اور اس کے پاس کثرت سے فدیہ ہے۔ وہ اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کی تمام بیماریوں سے اسے چھڑائے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اگر تو ہماری بدیوں کو یاد رکھے تو کون ٹھہرے گا؟ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 10 باب 38 سے 42 آیت۔ مارتھا نے یسوع کو اپنے گھر میں خیر مقدم کیا، یہ مریم ہے جس نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ ایک دن جب یسوع اور اس کے شاگرد جا رہے تھے
तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मार्था नामी एक औरत ने यीशु को अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पांवों के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरादु में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ए खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है। बस उससे कह के मेरी मदद करे। लेकिन खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की फिक्र व तरादू में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।